بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ. نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ میں مذاہب فقہا. علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فقہا کا اختلاف ہے. اب یہاں پہ چاروں مذاہب کے بارے میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ابھی حنبلی مسلک کے عالم ہیں ابن قدامہ، یہ وہ بیان کر رہے ہیں حنبلی مسلک کے بارے میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی تینوں مذاہب کے بارے میں بھی تفصیل آئے گی، لیکن جو ہمارا مذہب ہے وہ ہے امام اعظم کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فقہا کا اختلاف ہے. امام احمد سے یہ روایت ہے کہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، ابو مجلس، نخعی، ثوری اور اسحاق وغیرہ کا یہ مسلک ہے، کیونکہ امام ابو داؤد اور امام احمد نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے، اور یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر محمول ہے. اور امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ناف کے اوپر باندھے جائیں. سعید بن جبیر اور امام شافعی کا یہی قول ہے، کیونکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ سے دونوں ہاتھ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سینہ مبارک پر باندھے. امام احمد سے تیسری روایت یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں امر مروی ہیں. علامہ داشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. امام مالک اور جمہور کا قول یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے، کیونکہ یہ ڈرنے والے کی صفت ہے. امام مالک، لیث اور اجماعت کا قول یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ خدشہ ہے کہ کوئی اس کو واجب نہ اعتقاد کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ باطن کے خلاف ہے، یعنی ظاہر خشوع ہے اور باطن میں اکثر خشوع نہیں ہوتا. امام مالک نے فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا ہے، نہ کہ نفل میں. امام اوزاعی اور فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے میں اختیار ہے. علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں ہمارا اور جمہور کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ناف کے اوپر سینہ پر ہاتھ رکھے جائیں. امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، ابو اسحاق مروزی کا مذہب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں. حضرت علی سے اس مسئلہ میں دو روایتیں، امام احمد سے بھی دو روایتیں، تیسری روایت اختیار کی ہے. امام مالک سے دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. جمہور مالکیہ کا مشہور قول یہی ہے. علامہ مرغنانی حنفی لکھتے ہیں نمازی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک ہے. سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے. یہ حدیث امام مالک پر حجت ہے، کیونکہ ان کا قول ہاتھ چھوڑنا ہے، اور امام شافعی پر حجت ہے، کیونکہ ان کا قول سینہ پر ہاتھ باندھنا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا تعظیم کے زیادہ قریب ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث اور آثار. اب یہ جو امام اعظم کا قول ہے جس پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، تقلید کرتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب اس کے حق میں یہ احادیث اور آثار ہیں. امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے. امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کے ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. برصغیر کے ناشرین نے سنن ابو داؤد کے نسخوں کے متن میں اس حدیث کو شامل نہیں کیا، البتہ حاشیہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف ابن العرابی کے نسخہ ابو داؤد میں ہے. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا. ابراہیم کہتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے. حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سوال کیا ہاتھ کس رکھے، انہوں نے کہا ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کا باطن رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس روایت کو امام بہقی نے بھی ذکر کیا اور لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے.
سینہ پر ہاتھ باندھنے والی احادیث اور بحث و نظر امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت وائل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔ علامہ ترکمانی لکھتے ہیں اس حدیث کی سند میں محمد بن حجر ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے چچا سعید سے منکر روایت کرتا ہے، اور ایک راوی جبار ہے، یہ غیر معروف ہے۔ نیز امام بہقی نے کہا اس حدیث کو مومل نے بھی روایت کیا ہے۔ صاحب الکمال نے کہا اس مومل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی کتاب دفن کر دی تھی اور اپنے حافظہ سے احادیث بیان کرتا تھا اور اسے بہت قطعیں ہوتی تھیں۔ اور میزان میں ہے، امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، امام ابو حاتم نے کہا یہ کثیر الخطا ہے، امام ابو ذر نے کہا اس کی حدیث میں بہت خطا ہے۔ پھر امام بہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایت کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب ہے۔ پھر امام بہقی نے روح بن المسیب کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ پر ہاتھ باندھے۔ اس روح کے متعلق ابن عدی نے کہا یہ ثابت اور یزید رقاشی غیر محفوظ احادیث روایت کرتا ہے۔ ابن حبان نے کہا یہ موضوع احادیث روایت کرتا ہے، اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن عدی عمر فکری نے کہا یہ ثقات سے منکر احادیث روایت کرتا ہے اور یہ سارق الحدیث ہے۔ ابو یعلیٰ موصلی نے اس کو ضعیف کہا۔ پھر امام بہقی نے ابو مجلس ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کو نقل کیا ہے، یہ صراحتاً غلط ہے۔ ابو مجلس کا مذہب ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، جیسے کہ ابو عمر نے سند جید کے ساتھ تمہید میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بیان کیا ہے۔ ابن معین نے بھی امام بہقی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بغیر سند کے ابو مجلس کی طرف یہ کیسے منسوب کر دیا۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جائیں، اور حضرت انس نے کہا تین چیزیں اخلاق نبوت سے ہیں، جلدی افطار کرنا، دیر سے سحری کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے والی تمام احادیث سنداً ضعیف ہیں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے حدیث میں صرف ایک حدیث کی سند کو امام بہقی نے ضعیف کہا ہے، حالانکہ یہ حدیث متعدد اسانید سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث راجح ہے۔ نیز فقہائے احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے، مردوں کے حق میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ ادب اور زیادہ تواضع اور تذلل ہے، اور عورتوں کے حق میں سینہ پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کیا ہے کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں زیادہ ستر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ